بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے یو این او ملینیم ڈیولپمنٹ گولز۔ یہ ہمارے آج کے لیکچر کا ہمارے ٹاپک کا یہ پہلا حصہ ہے لیکچر کا، اور یہ ہمارے جو آؤٹ لائن ہے سلیبس جو ہے اس کا یہ پہلا لیکچر ہے، اس کا یہ پہلا ٹاپک ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن کہ یو این او ملینیم ڈیولپمنٹ پروگرام کیا ہے۔ International Development Agenda has been actively led by the United Nations and its technical agencies and funds from their baseline in the late 1940s. یعنی یو این او کا یہ جو ہم ملین ڈیولپمنٹ گولز کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں تو کہتے ہیں اس کا آغاز جو ہے وہ لیٹ 1940s میں ہو گیا تھا، اور یہ ان کا یہ انٹرنیشنل ایجنڈا تھا کہ کس طرح سے دنیا کے اندر بہتری لانی ہے۔ Till 1990s, the approaches was fragmented and disjointed, initiated by its specialized agencies or funds at various world summits and conferences to address their dimensions of development. تو اس دوران جو زور دیا گیا وہ کس بات پہ تھا، یا اس میں جو فنڈز ہیں ان کے ریز کرنے کا کیا طریقہ تھا، یا یہ کس طرح سے اس کو کنٹینیو کیا گیا۔ تو یہ مختلف سمٹس اور کانفرنسز کے ذریعے اس کو کنٹینیو کیا گیا ملین ڈیولپمنٹ گولز کو، اور اس میں جو ایمفسس تھا، جو اس میں جو زور دیا گیا وہ کس پہ تھا، وہ 3 فیلڈز تھے، اور اس میں کون سا تھا، وہ اکنامک، سوشل اور انوائرمنٹل۔ تو اب ہم اس کے آتے ہیں بیک گراؤنڈ کی طرف۔ گیوی گلوبل الائنس فار ویکسین اینڈ immunization. The Vaccine Alliance was established in 2000 to accelerate access to new life-saving vaccines in the world's poorest countries. In the same year, world leaders set the Millennium Development Goals to advance the health of women and children, gender equality, education, the environment, and global partnership. Gavi گلوبل الائنس فار ویکسین اینڈ امیونائزیشن، یعنی یہ ایک اتحاد قائم کیا گیا کس کے لیے، فار ویکسین اینڈ امیونائزیشن۔ جو غریب کنٹریز تھے، تھرڈ ورلڈ کی کنٹریز تھے، یا جو پورسٹ کنٹریز تھے، ان کے ہاں جو ویکسین کا پروگرام ہے، جو مختلف صحت کے جو معاملات ہیں ان کو مینٹین کرنے کے لیے، ان کو بہتر بنانے کے لیے گیوے کے نام سے ایک الائنس بنایا گیا۔ اسی سال جو ورلڈ لیڈرز تھے انہوں نے ایم ڈی جیز یعنی ملین ڈیولپمنٹ گول سیٹ کیے ٹو ایڈوانس دا ہیلتھ آف وومن اینڈ چلڈرن، خواتین اور بچوں کی صحت بلند کرنے کے لیے، جینڈر ایکوالٹی، ایجوکیشن، دا انوائرمنٹ اینڈ گلوبل پارٹنرشپ۔ گلوبل پارٹنرشپ کا اس میں پہلو بھی شامل تھا، جینڈر ایکوالٹی بھی اس میں شامل تھی، ایجوکیشن بھی شامل تھی، انوائرمنٹ کو بھی اس کا حصہ بنایا گیا، اینڈ گلوبل پارٹنرشپس، اور جو گلوبل پارٹنرشپ یعنی پوری دنیا کی جو پارٹنرشپ ہے وہ اس میں ممکن بنائی گئی۔ The Millennium Declaration and Millennium Development Goals saw the convergence of development agenda of United Nations Development Program, United Nations Environment Program, World Health Organization, United Nations Children Fund, United Nations Educational Science and Cultural Organization, and other development agencies. اور یونائٹڈ نیشن کا یہ جو ملینیم ڈکلیریشن تھا یہ مختلف اس کی جو ایجنسیز تھی ان کے ذریعے چلایا گیا۔ یونائٹڈ ڈیولپمنٹ نیشن پروگرام، یونائٹڈ نیشن انوائرمنٹ جو پروگرام تھا اس کے تحت، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ذریعے، یونیسیف کے ذریعے، ایجوکیشنل اور یونیسکو کے ذریعے، یعنی یہ مختلف جو ایجنسیز تھی ان کے ذریعے یہ جو پروگرام تھے یہ چلایا گیا۔ The Millennium Development Goals commit the international community to an expand vision of poverty reduction and pro-poor growth, one that vigorously
places human development at the center of social and economic progress in all countries. تو یہ جو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز تھے اس میں جو انسسٹ کیا گیا وہ کس بات پہ کیا گیا کہ غربت کا خاتمہ کرنا ہے اور اس میں جو پرو پور گروتھ ہے اس کو بہتر کرنا ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ کے جو پروگرام ہیں وہ اس کا فوکس تھے اور تمام ممالک جو ہیں ان میں جو اکنامکس پروگریس ہے وہ اس کو مینٹین کیا جائے گا. یعنی معاشی طور پر جو پور کنٹریز ہیں وہاں پر گروتھ ریٹ آف گروتھ جو ہے اکنامک گروتھ جو ہے اس کو بڑھایا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ان کی ترقی میں ان کی غربت کو ختم کرنے کے لیے اہم اقدام کیے جائیں گے. انٹرنیشنل انفلیکشن آف ایموشنل ڈیزاسٹرز. یہ ایک انٹرنیشنل آف ایموشنل ڈیزاسٹر یہ ایک ایجنسی تھی. یہ ایک یعنی یوں سمجھ لیں یہ ایک پروگرام تھا جس کے تحت کیا کیا گیا کہ تھرو critical analysis of target setting, equity, environment and power dimensions, international infliction of emotional disaster IED provides a particular focus on poverty reduction, water and sanitation, slum upgrading, tenure security and ensuring their environment lies at the heart of all سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اسٹریٹجیز. تو یہ ایک پروگرام جاری کیا گیا اسی یہ بیک گراؤنڈ کے تحت ہی یہ ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جس کے تحت فوکس کیا گیا تھا کس پر مختلف یعنی یوں کہہ لیں کہ یہ جتنی بھی کوششیں ہیں مختصراً اس کو ہم سم اپ کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں کی فلاح کے لیے انسانوں کی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا. وہ کہتا ہے we aim to show how best to include the basic fundamentals of life, access to land, shelter, food, power and rights in the Millennium Development Goals, process and built on local organization ability to address the priorities of local people. This implies a strengthening of local capacity to assess changes using key indicators designed and مانیٹرنگ ایٹ لوکل لیولز. یعنی لوکل لیول پر جو حکومتی سطح اس پہ نہیں اس سے بھی نیچلے لیول پر آ کر لوکل لیولز پر آ کر لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنایا جائے گا. اس کو ایکسیس کیا جائے گا کہ کس طرح سے ان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. انٹرنیشنل ایموشنل ڈیزاسٹر ہیز ڈیولپڈ a program of cooperative research, networking and advocacy on the MDGs. Meeting these ambitious goals require more local action, local capacity and good governance. تو اب یہ جو ملینیم ڈیولپمنٹ گول ہے اور اس میں جو رپورٹ تھی IED کی اس میں کیا تھا کہ پروگرام آف کوآپریٹو ریسرچ یعنی مشترکہ ایک ریسرچ کی جائے گی نیٹورکنگ اینڈ ایڈوکیسی آن دا MDGs. تو یہ جتنے بھی ملینیم ڈیولپمنٹ کے گولز ہیں اس میں اس بات کو خاص طور پر شامل کیا گیا خاص طور پر اس بات کا فوکس کیا گیا کہ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ اس وقت ہی اچیو ہوں گے یہ اس وقت ہی ان کو ہم حاصل کر سکتے ہیں جب اس میں زیادہ سے زیادہ لوکل اس میں لوکل مداخلت ہوگی اس میں لوکل کیپیسٹی ہوگی اور گڈ گورننس جو ہے وہ ہوگی. یعنی اب جو MD جو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ہیں اس کا جو انٹرنیشنل انفلیکشن آف ایموشنل ڈسٹریس نے جو رپورٹ جاری کی یا وہ جو پروگرام اس نے جاری کیا اس میں یہ چیز شامل تھی کہ لوکلی ہی لوکل کیپیسٹی میں رہ کر
بہتر حکومتیں قائم کر کے مختلف جو دنیا کی ریاستیں ان میں وہاں پر بہتر نظام حکومت لا کے ہم یہ گول حاصل کر سکتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یو این اے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز جو ہیں ان کا مقصد دنیا کے اندر دنیا کی مختلف جو غریب ریاستیں ہیں، دنیا کی مختلف غریب ان کو ایک واضح اور جامع پروگرام دے کے ان کے ساتھ کوآپریٹ کر کے لوکلی ان کو اپنے ساتھ ملا کے زیادہ سے زیادہ انسانوں کی بھلائی کے لیے بہتر سے بہتر زیادہ سے زیادہ کام کیا جا سکے. تو اب ہم آتے ہیں ملینیم ڈیولپمنٹ گولز. ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کیا تھے؟ یہ یو این او کے چارٹر کے مطابق دا ملینیم ڈیولپمنٹ گولز آر این ایمبیشیس ایجنڈا فار ریڈیوسنگ پاورٹی اینڈ improving lives that world leaders agreed on at the Millennium Summit in September 2000. For each goal, one or more targets have been set, most for 2020 using 1990s as a benchmark. تو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز جو ہے نا وہ کیا تھے؟ یہ ایک بہت ہی پر جوش اور عزم سے بھرا ہوا ایک پروگرام تھا کہ جس میں کیا تھا کہ جس میں جو پاورٹی ہے دنیا کے اندر جو پاورٹی ہے اس کو خاتمہ کیا جائے، اس کا لوگوں کا معیار زندگی بلند کیا جائے گا. اور ورلڈ لیڈر جو ہے وہ اس بات پر متفق ہوئے. یہ ایک ملینیم سمٹ ہوا سپٹمبر 2000 میں، جس میں اس بات پر زور دیا گیا، اصرار کیا گیا کہ کس طرح سے ہم اپنے ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو ٹائم فریم دیا گیا وہ 2015 کا تھا. یہ ہم بعد میں پڑھیں گے کہ 2015 میں یہ جو یو این او کے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ہیں، فی الحال ہم ان کا تعارف لے رہے ہیں اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بیان کیا جائے کہ یہ ایجنڈا کب تک کا تھا اور یہ اس کے مختلف ٹارگٹ جو ہیں ان کے اچیومنٹ کے لیے کون سا ٹائم فریم رکھا گیا. تو یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ 2015 تک کیا مطلوبہ جو ٹارگٹ تھے وہ اچیو کیے جا سکے یا نہیں کیے جا سکے. تو اب ہم ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کی طرف آتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلا ہے ایریڈیکیٹ ایکسٹریم پاورٹی اینڈ ہنگر. کیا تھا ٹارگٹ فار 2015؟ halve the proportion of people living on less than $1 a day and those who suffer from hunger. دنیا کے اندر بہت سے لوگ، دنیا کے اندر بہت سے انسان ایسے ہیں جن کی پر ڈے انکم جو ہے وہ لیس دین $1 ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اتنا کم جو کما رہے ہیں تو اس میں وہ کس طرح سے گزر بسر کر رہے ہیں. who suffer from hunger، صاف ظاہر ہے جی وہ پاورٹی اور ہنگر کا شکار ہیں. ان کی غربت اور ان کی بھوک کو ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ ٹارگٹ سیٹ کیا گیا. دوسرا ہے اچیو یونیورسل پرائمری ایجوکیشن. Ensure that all boys and girls complete primary school, promote gender equality and empower women, eliminate gender disparities in primary and secondary education preferred by 2005 and at all levels by 2015. کہا گیا کہ یونیورسل پرائمری ایجوکیشن کہ پرائمری ایجوکیشن فار آل بوائز اینڈ گرلز، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے لیے لازمی پرائمری تعلیم. اس کے بعد جو جینڈر ایکویلٹی ہے اس کو شور کرنا، یعنی میل اور فیمیل، بوائز اینڈ گرلز، مین اینڈ وومین، سب کو برابر موقع دینا ہے تعلیم کے میدان میں. جو جینڈر ڈسپیرٹیز ہیں ان کو ختم کرنا ہے. یہ کہا گیا کہ 2005 تک اس کو ختم کیا جائے گا اور 2015 تک مکمل طور پر یہ جو ہے اس کا خاتمہ کیا جائے گا.
reduce child mortality, reduced by 2/3 the mortality rate among children under 5. یہ بھی ہم بعد میں کہیں پہ جا کے پڑھیں گے کہ جس وقت یہ ایجنڈا جاری کیا گیا، یہ ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کا پروگرام جاری، اس وقت جو ہے چائلڈ مورٹیلٹی کا ریٹ کیا تھا اور اس کو کس طرح سے مینٹین کیا گیا کہ کتنے بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے تھے، یا کتنے بچے انڈر 5 ایئرس کے دوران 5 سال کی زندگی کے بعد ہی وہ دنیا سے چلے جاتے تھے. تو اس کو بھی ختم کرنا کہ جو بچوں کی اموات ہیں، مختلف اس کی وجوہات ہیں، ان کو کس طرح سے کس طرح سے ان پر قابو پایا جا سکتا ہے. امپروو میٹرنل ہیلتھ، reduce by 3/4 the ratio of women dying in childbirth. Combat HIV, AIDS, malaria and other diseases. Halt and begin to reverse the spread of HIV, AIDS and the incidence of malaria and other major diseases. Maternal health. Maternal health جو ہے اس کو بہتر بنایا جائے کہ بہت سی خواتین جو ہیں وہ دوران زچگی ہی ان کی موت واقع ہو جاتی تھی. تو اس کو کم کرنے کے لیے کام کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ مختلف جو HIV، ایڈز وغیرہ ہے، ملیریا اور دوسری بہت سی جو بیماریاں ہیں، ان پر کس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے اور ماں کی صحت کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. Ensure environmental sustainability. Integrate the principles of sustainable development into country policies and program and reverse the loss of environmental resources. Reduce by half the proportion of people without access of safe drinking water. By 2020, achieve significant improvement in the lives of at least 100 million slum developers. کہا گیا کہ انوائرمنٹل جو ماحول ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا جائے گا کہ دنیا کے بہت سے ممالک کے اندر ماحولیاتی آلودگی جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل چکی ہے. پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں ہے، سانس لینے کے لیے تازہ ہوا میسر نہیں ہے. لوگ جو ہیں جو انسان ہیں وہ سلمز کے اندر رہ رہے ہیں، یعنی وہ گندگی کے ڈھیروں پر پڑے ہوئے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو کہا گیا کہ دنیا کی جو اکثر آبادی ہے اس کو صاف پینے کا پانی میسر نہیں ہے. تو 2020 تک کہا گیا کہ ہم جو ہے تقریباً 100 ملینز جو ایسے لوگ ہیں ان کا معیار زندگی جو ہے وہ بلند کریں گے. یہ ٹارگٹ جو ہے وہ سیٹ کیا گیا. ڈیولپ اے گول پارٹنرشپ فار ڈیولپمنٹ. ڈیولپ further an open trading and financial system that includes a commitment to good governance, development and poverty reduction nationally and internationally. Address the last developed countries' special needs and the special needs of landlocked and small islands. Developing states deal comprehensively with developing countries' debt problems. کہا گیا کہ یہ انٹرنیشنلی ڈیولپ اے گلوبل پارٹنرشپ فار ڈیولپمنٹ، کہ ایک گلوبل پارٹنرشپ کا کیمپ کی جائے گی. اس کے ذریعے کیا ہوگا؟ اس کے ذریعے جو ٹریڈ ہے اس کو بہتر بنایا جائے گا، جو فائنینشیل سسٹم ہے اس کو بہتر بنایا جائے گا، اور یہ ایک کمٹمنٹ کی گئی کہ گڈ گورنمنٹ، ہر ریاست کے اندر اچھی حکومت قائم کی جائے گی جس کے ذریعے پاورٹی جو ہے، غربت جو ہے اس کا خاتمہ کیا جائے گا، اور جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کی جو ان کے لیے جو کچھ خصوصی امداد جو ہے، جو ان کی خصوصی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے گا. خاص طور پہ لینڈ لاک اور سمال جو
جزیرے ہیں وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام کیے جائیں گے، اور جو ڈیولپنگ کنٹریز کے جو ڈیپٹ پرابلم ہے، جو ان کے اوپر جو قرضوں کا بوجھ ہے، اس کو کس طرح سے کم کیا جائے، یہ بھی جو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ہیں اس کے اندر یہ بھی ایک ٹارگٹ سیٹ کیا گیا۔ ڈیولپ ڈیسنٹ اینڈ پروٹیکٹیو ورک فار یوتھ in cooperation with pharmaceutical companies, provide access to affordable essential drugs in developing countries. In cooperation with the private sector, make available the benefits of new technologies, especially information and communication technologies. اب کیا تھا؟ ڈیولپ ڈیسنٹ اینڈ پروڈکٹیو ورک فار یوتھ۔ دنیا کے اندر جو نوجوان لوگ موجود ہیں، جو ان کے لیے کیا ہے؟ ڈیسنٹ اینڈ پروڈکٹیو ورک، ان کے لیے معیاری اور بہترین اچھے کام جو ہے ان کے لیے مہیا کی جائے ڈیسنٹ انداز میں۔ ایون کہ اگر کوئی گاربیج اٹھانے والا ہے تو اس کو بھی بہتر سہولتیں دی جائیں گی، اس کو بھی بہتر ماحول دیا جائے گا، اس کو بھی ڈیسنٹ انداز میں وہ کام کرے گا، یعنی اس کو برا نہیں، تاکہ اس کو برا نہ سمجھا جائے۔ تو اس سلسلے میں جو مختلف بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ وہ تعاون کریں گی with the private sector, make available the benefits of new technologies. پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے نئی ٹیکنالوجی کو جو ہے نا رائج کیا جائے گا، اسپیشل انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، کہ انفارمیشن اور جو کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز ہیں ان کی ایکسیس جو ہے وہ ممکن بنائی جائے گی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا UN ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کا لیکچر 1۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے اسی ٹاپک کو ہم آگے چلاتے ہوئے اس کے دوسرے جو پارٹ ہے اس کو شروع کریں گے۔